میرے کندھوں کو درد ہونے لگ گیا، میری کمر جھک گئی، میں سارا دن مزدوری کرتا رہا اور یہ پیسے میں نے مزدوری کر کے پیسے لائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کر کنویں میں پھینک دو، میں کوئی پاگل ہوں؟ کہا بیٹا آج تجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے محنت کی ہے، آج تیری عقل میں یہ بات آئی ہے کہ تو اپنی دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو محنت سے چیز حاصل کی جائے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج ہمارے پاس یہ دین اسلام پہنچا ہے، یہ ایمان کی دولت پہنچی ہے، تو کس طریقے سے پہنچی ہے؟ ہم نے بغیر محنت کی، ہم پر کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری ضرور آزمائش دیں گے، کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر دیں گے، کبھی تمہاری خوراک تم سے چھین لیں گے، تو مختلف قسم سے کبھی اولاد کو چھین لیں گے، تو مختلف قسم سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ ہم پر کوئی آزمائش نہیں ہے، نہ ہمارے ماں کو جدا کیا گیا ہم سے، نہ ہمارے باپ کو جدا کیا گیا۔ تو یہ عشق رسول کی دولت جو ہم کو ملی بغیر کسی محنت کے ملی، اس لیے آج ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھیے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کس طرح محنتیں اور مشقتیں برداشت کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ ذرا غور کریں کہ کس قدر ان کو عذاب دیے گئے کفار نے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کو کس طرح سزا دی گئی، اسی طرح دیگر صحابہ کو کس طرح سزا دی گئی، لیکن انہوں نے عشق رسول میں کلمہ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوڑوں کی مار سے کفار نے نڈھال کر دیا، پھر آگ کے دہتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل اٹھا دیا، مگر یہ استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہا۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت دے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل صدموں سے چور چور ہو گیا اور فرمایا یا نار کونی بردم وسلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا کہ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے کہ عمار پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دیکھیں ان پر کیسے کیسے مصیبتیں اور پریشانی ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشربہ اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مسائل و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سخت سے سخت اذیتیں دیتے تھے، ان کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا پروردگار ہے۔ ایسے ایسے مسائل جیتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پہ بس تھا کہ سارے آلام و مسائل اس کے سامنے ہیچ تھی۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام اور خسارے میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے، اس کو آواز دی
وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے، اب تو محض اس کے کفارہ میں لات عزا کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کرو۔ قریش کے لوگوں نے کہا تمہارے کالے بلال نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے، یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیا کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیا نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا، اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بطحا کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے اور ان کے دونوں بازو پر چکی رکھ دیتے اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑوں، اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہیں فرمایا اس اسود کالے کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمی سے کہا دیکھو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا نہ گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابوبکر تمہارا میرے اوپر قرض ہے، تم مجھ سے بلال کو خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں کیا لو گے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نسطاس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں آتی؟ اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا اگر آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی صحیح۔ اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی باری قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر رضا الہی عز و جل کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصائب و آلام سے چھٹکارا ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ غلام کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں انہیں جھیلیں لیکن دین اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ کبھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زبان پر گرم گرم کوئلے رکھے گئے، کبھی آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو عرب کے تلتی تلتی ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے آقا نے آپ کو بوری میں باندھ کر پہاڑوں سے گرایا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ان لوگوں پہ امتحان آئے، ان کو دین کی قدر تھی اور انہوں نے دین اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن آج ہمارے پاس دین اسلام پہنچا، ہمارے صحابہ کی قربانیاں ہیں، ہمارے تابعین تبع تابعین کی قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں کہ آج یہاں تک اسلام پہنچا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے آج یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ تو یقیناً یہ امیر اہل سنت کی قربانیوں کا رزق ہے کہ آپ نے کئی دن کا کھانا ٹفن میں لے کر دوسرے شہروں کے جاتے اور نیکی کی دعوت کو عام کرتے۔ فرماتے ہیں اکیلا ہی چلا تھا
جانب منزل ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنہوں نے اس دین اسلام پر قربانیاں دی، وقت کا تقاضا ہے کہ وقت کبھی مال کی قربانی لیتا ہے، اور کبھی دین اسلام وقت کی قربان لیتا ہے، کبھی دین اسلام جان کی قربانی مانگتا ہے، کبھی دین اسلام دولت کی قربانی مانگتا ہے۔ لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور اپنے آپ کو کہ اس سے پہلے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آج ہمیں یہ دین بالکل ہمیں مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟